वैक्सीन लेने वाले ममालिक की लाइन में कहीं भी नजर नहीं आते। दुनिया को किस चीज से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? अपनी वल्नरेबिलिटी से। और एक्सपो सेंटर जो है उसकी गैस कट चुकी है क्योंकि हुकूमत ने किराया नहीं दिया। आपको लोगों को दादो दहेज के डोंगरे बरसाने चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो कोरोना को जो है जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट बना दिया गया है हुकूमत की तरफ से, जो कि सिर्फ अपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमत के जलसों में नहीं आता, तो इसके नतीजे के अंदर अवाम SOPs को संजीदा नहीं ले रहे और ये वाली वेव जो है कोरोना की ज्यादा लीथल है। पिछली दफा जब 7% पे कोरोना पॉजिटिव केसेस की रेशो पहुंची थी तो कोरोना उसके बाद डिक्लाइन का शिकार हो गया था और इस दफा शुरू 8% से हुआ है और अब 8.5-9% जो है वो पॉजिटिव रेशो आ रही है, जो दुनिया भर के अंदर खतरनाक तरीन समझी जा रही है। कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन आनी है, हम वैक्सीन लेने वाले ममालिक की लाइन में कहीं भी नजर नहीं आते और हम दुनिया के 8वें मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हम दुनिया को किस चीज से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? अपनी वल्नरेबिलिटी से। ये सोचने की बात है। वहां पे 6 अफराद की मौत इसलिए हो गई कि वो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर की ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन बर वक्त अरेंज नहीं की जा सकी। अब 7 साल से वहां पे 8 साल तकरीबन तब्दीली को आए हुए हो गए हैं और हमें ये यहाँ पे बेचा गया था कि वहां पे तो सेहत में इनकलाब आ चुका है। लेकिन ये जो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर अगर टर्मिनेट हुआ है तो नया कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ये तो एक अच्छे एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। प्री क्वालिफाइड सप्लायर होते हैं आपके पास, एक बंदे को आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो सर वहां पे ये अफवाह हो गई। तो अब कोरोना से निपटने की हमारी जो टोटल स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले पिछली दफा हमने एक हॉस्पिटल बनाया था, आरजी हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर के अंदर, फिर वो नागजीर वजूहात में डिसमेंटल कर दिया और एक्सपो सेंटर जो है उसकी गैस कट चुकी है क्योंकि हुकूमत ने किराया नहीं दिया और अब वो बिजली सिर्फ उनकी नोटिस पीरियड पे जारी है, वो भी आज कल में कट जाएगी क्योंकि हुकूमत किराया नहीं दे रही और वैसे कोई एक्सपो तो हो नहीं रही, एग्जीबिशन तो हो नहीं रही। तो खैर ये सर ये जो कोरोना है, अब किसी ने हमें सर कैश में $1 नहीं दिया सर सेकंड वेव में, जबकि पहली वेव में आपको याद है वर्ल्ड बैंक IMF साहब ने हमें कुछ ना कुछ दिया था, चाइना भाईजान ने भी दिया था, इवन अफगानिस्तान ने भी हमें $3 करोड़ दिए थे और भी बहुत सारे ममालिक हमें मदद को पहुंचे थे। इस दफा कोई नहीं आया सर, भाइयों का खून सफेद हो गया सर। ब्रिगेडियर साहब देखिए, मेरे ख्याल में अभी सेकंड वेव आई है सारी दुनिया में, वो पहली वेव से ज्यादा सख्त आई है और शायद सर्दी के मौसम से भी उसके अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हम जो पहली वेव में हम लोग कामयाब हुए हैं थोड़े बहुत हद तक, तो उससे हम कॉम्प्लेसेंट हो गए बहुत और हमने ये समझ लिया कि बस अभी हमने कोरोना के ऊपर काम पा लिया जो है वो क्रिसमस पे होती है। तो दुनिया इस वक्त धड़ाधड़ कोरोना की वैक्सीन लगा रही है ताकि 15 से 20 के दरमियान वो बिजनेस खोलें और वो वाली जो सेलिब्रेशन है, वो वाली सेल्स जो हैं उनको हार्नेस कर सके उनके बेनिफिट को और यूं वो एक नया उसके अंदर फूंक सकें। हमारे यहाँ वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवाम नास को डेट दे दी है और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे, बल्कि हम उल्टा कंस्पायरेसी थेरियां छोड़ रहे हैं कि एक नैनो चिप जो है वो हर बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब लाल टोपी एंड कंपनी को हमने लगा दिया है साशी थ्योरियां घरने में और फैलाने में, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जी वो थ्योरियां पेश की जा रही हैं दुनिया के। तो क्या आइंदा फिर हम वैसे जहाज पे जब बैरून मुल्क जाएंगे तो वैसे ही होगा हमारे साथ, जिस तरह हमारे बुजुर्ग जो है वो पोलियो के कतरे पी रहे होते हैं, उसका सर्टिफिकेट बना रहे होते हैं जहाँ हज उम्रे पे जाते हैं। तो क्या ये कोरोना के हवाले से भी हमें एयरपोर्ट पे लगवानी पड़ा करेगी?
ڈاکٹر صاحب؟ دو باتیں ہیں رضی صاحب. ایک تو آپ نے ویکسین کی بات کی ہے, ویکسینیشن کے حوالے سے میری نظر سے خبر گزری اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کی کنفرمیشن کریں کہ رشیا کی آفر ہے پاکستان کو فری جی آف جی کاسٹ, ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی کنفرمیشن کی ہے جی, فری آف کاسٹ دینے کی. جی اور جی, یہ free of فری آف کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں یہ حقیقت ہے, کرونا پوری دنیا میں ہے. ابھی بھی ویسٹ کے اندر اگر آپ میڈیٹرینین یورپ کے دیکھیں ملکوں کو, امریکہ کو دیکھیں, تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے کہ روز امریکہ کے اندر 1500 کے قریب ڈیتھس ہو رہی ہیں. یورپ کے اندر سٹیٹس یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر مطلب ہم نے دیکھا, بلکہ پچھلی جو ویو تھی اس سے زیادہ بڑھ کے اٹلی کے اندر ڈیتھس رپورٹ ہو رہی ہیں. جرمنی میں پچھلی دفعہ کم ہوئی تھی, اس دفعہ وہاں پہ بھی زیادہ ہو رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا کنسرن ہے, کیا پاکستان کے عوام ہیں کہ نہیں ہے, یہ بنیادی کوسچن ہے. ابھی ورلڈ بینک نے پچھلے دنوں مطلب جب یہ پہلی کرونا کی ویو تھی تو بہت پاکستان کو سپورٹ کیا. اب انہوں نے آپ کو پتہ ہے سسپینڈ کر دی ہے پاکستان کی کرونا امداد, اور ریزن یہ بتائی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہاسپٹل فیسلٹیز کو اور مطلب میڈیکل فیسلٹیز کو بہتر نہیں کر سکیں, تو امداد کہاں جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا کوسچن ہے, آپ کا بھی آئی تھنک ہوگا, میرے ذہن میں بھی یہ کوسچن ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل آپ کو اس حوالے سے ایڈ ملی ہے کرونا کے حوالے سے, وہ کہاں لگائی گئی ہے. مطلب کیا آپ نے اس قسم کے کوڑا پروجیکٹس بنائے جو کہ ہم نے دیکھا یہ لاہور ایکسپو کے اندر, وہ میرا خیال ہے 97 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ تھا صرف, جس کے اوپر ایک لوہے کا بیڈ رکھا ہوا تھا اور وہ 1000 بستروں کا تھا, اور اب اس کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا گیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ تھا, اس کو غائب کر دیا ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے دوبارہ وزٹ کیا کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل پھر بنایا جائے. چلیں, یعنی کہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی پتہ نہیں. آپ رشیا کو کیوں نہیں بھئی اس کو اوکے کر رہے, یا آپ کو کیا اس سے بڑی آپ کے پاس آفر ہے, کیا اس سے زیادہ اچھی سوفسٹیکیٹڈ ویکسینیشن مل رہی ہے آپ کو فری آف کاسٹ. اگر کچھ بھی نہیں مل رہا تو کم از کم اس کو تو لینے کی کوشش کریں. اور یہ اب ویریفائیڈ ہے, مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو لگ رہی, یہ ویکسینیشن جو ہیں وہ لوگوں کو لگ رہی ہیں. نمبر ایک. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا کانسپریسی تھیریز کی, دیکھیں رضی صاحب, جب بھی ہم دنیا میں کوئی میسو لیول کے اوپر کچھ ہوتا ہے یا اس قسم کی کوئی وبا پھیلتی ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی کانسپریسی تھیریز جو ہیں ان کی ایک پوری ہسٹری ہے جو کہ ساتھ ہی انگیج ہو جاتی ہے. ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, اور ہم ایک سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر چلے جاتے ہیں, یا اس کے اوپر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اپنی عوام کے اوپر کنسرن جو ہے, میں حکومتی پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں, وہ کتنا ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر سے یہ نینو چپ والا ڈرامے بازی ہے, مطلب فرینکلی سپیکنگ اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق, اور کیا لوگ اتنے بے وقوف ہیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی میں شروع ہو گئی ہے لگنا, باقی جو چھوٹے ممالک ہیں یورپ کے وہاں پہ بھی نیکسٹ ویک میں شروع ہو رہی ہے ویکسینیشن ہونا. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ اس قسم کی کانسپریسی تھیریز کے اوپر اگر آپ کان دھر کے وہیں پہ بیٹھ جائیں تو پھر آپ حکومت کیا چلانے کے قابل ہیں. پاکستان کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومتیں بنتی ہیں لیکن حکومتوں کے کنسرن صرف اور صرف یا تو پچھلوں کو رگڑا لگانے کے اوپر رہ جاتے ہیں, جو موجودہ ہم نے دیکھا, پچھلے 2.5 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں. فوکس عوام ہوتے ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر, میں ایسے آؤٹ آف اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے لیکن بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ لوگ ٹیکس نہیں دیتے جی, وزیر اعظم بیچارہ کی کرے. بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے رضی صاحب, عمران خان صاحب نے کہا تھا پہلے سال 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. خان صاحب نے تو پیچھے کو ریورس ہو گئے, جو آخری والا جو 2018 میں وہ ٹیکس پچھلی حکومت اکٹھا کر کے گئی تھی اتنا اکٹھا نہیں کر سکے. 2 سال تو کم از کم 2 سالوں میں اس کو ٹچ نہیں کر سکے. سٹیٹس یہ ہے کہ آپ نے بجائے آگے بڑھنے کے, آپ نے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ ہی باہر پھینکنے شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے سائز آف اکانومی کس طریقے سے شرنک ہوا ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت نے آنے کے پہلے سال ہمیں بتایا کہ ہم نے 3300 ارب روپیہ ٹیکس 3800 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے. ہم مطمئن ہو گئے. جب اگلے سال کا بجٹ, یعنی کہ حکومت کے جب دوسرا بجٹ آیا اس حکومت کا دوسرے سال کا, تو انہوں نے کہا نہیں پچھلی دفعہ ہم نے 600 ارب روپے کا جھوٹ بولا تھا. دیکھیں تو 3200 ارب روپیہ 3250 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا, اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ, آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں, صرف یہ ٹیکس کلیکشن میں جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ جی ڈی پی کے فگرز غلط بتائے گئے تھے. انہوں نے 2.6 کی کوئی بات کی تھی, جبکہ بعد میں اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کیا اور وہ بجٹ کے کوئی 8-9 مہینے بعد کیا, میرا خیال ہے جنوری اگلے بجٹ سے پہلے جو ہے وہ بتایا کہ وہ 1.9 کے اوپر تھا. پھر جنوری میں جو ہمارے 1.4 پہ, اور جنوری میں اس کووڈ سے پہلے جنوری میں جی ڈی پی تو 0 کے قریب پہنچ گیا ہوا تھا, -0.4. چلیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ اکانومی کے موضوعات ہیں. ہم ہیں اس وقت کرونا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, کرونا ظاہر ہے کہ وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ایک حوالہ ہے
وہاں پہ 6 افراد کی موت اس لیے ہو گئی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھے اور وینٹیلیٹر کی آکسیجن ختم ہو گئی اور آکسیجن بر وقت ارینج نہیں کی جا سکی. اب 7 سال سے وہاں پہ 8 سال تقریباً